تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں. ارے شدت پیاس ہو، پانی بھی ہو اور پی نہ سکو، پھر سمجھ آئے گا پیاس کسے. شدت پیاس. بہت مجمع ہے الحمدللہ. یہ نوجوان طبقہ ہمارا جو جا رہا ہے یہ واپس آئے گا. جی میں ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ جا رہے ہیں تو واپس آئیں گے. بہت مجمع ہے الحمدللہ. اور اگر دیکھ لیا جائے تو باہر تک دیکھیے ہمارے ریحان جلال پوری صاحب نے وہ سما باندھا ہے. الحمدللہ اس بچے کو اللہ سلامت رکھے. کیا عمدہ کلام یہ پیش کر رہے تھے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ خیبری، نعرہ بوزری. الحمدللہ کیا چھلکتا ہوا مجمع ہے. جو لوگ جا رہے ہیں وہ واپس آ جائیں گے. میں آئیے میر مونس رحمت اللہ علیہ کے مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں. آپ مجھے میرے کلیجے کی داد دیجئے گا کہ اس ماحول میں میر مونس کو پڑھنے جا رہا ہوں. مجرئی دل سے فغاں آہ جگر سے نکلے. یہ گھوسی ہے، ایک ایک لہجے پہ داد دیتا ہے. میرے کلیجے کی داد دیجئے. میں میر مونس رحمت اللہ علیہ کو پڑھ رہا ہوں. میر انیس خدا سخن رحمت اللہ علیہ کے قبیلے کی معتبر کڑی کو پڑھنے جا رہا ہوں. سنیے. مجرئی دل سے فغاں آہ جگر سے نکلے، مجرئی دل سے فغاں آہ جگر سے نکلے، غم سرور میں لہو دیدہ تر سے نکلے. دیکھیے ہر مصرع ایک ہی لہجے میں نہیں پڑھا جاتا. اس کی گواہی گوسی والے دیں گے کہ قرطاس کربلائی نے مصرع اسی لہجے میں پڑھا ہے جس لہجے میں مصرے کا رنگ تھا. کہ مجرئی سنیے چوتھا مصرع انشاءاللہ پھر وہی رنگ ملے گا. میر مونس رحمت اللہ علیہ رسائی ادب کے پہاڑ کا نام لے رہا ہوں. کہ مجرئی دل سے فغاں آہ جگر سے نکلے، غم سرور میں لہو دیدہ تر سے نکلے. ایک اور ایک غلام، ایک پسر، ایک بھائی، چار یہ پنجتنی فوج عمر سے. آئے ہے ریحان بہت اچھا پڑھا. واہ 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 واہ. ہاں الحمدللہ میں نے میر مونس رحمت اللہ علیہ کو پڑھا اور علماء اساتذہ سے میں نے داد لی ہے. مجرئی دل سے فغاں آہ جگر سے نکلے. گوسی والوں یہ عزاداری چتوڑا جو کور کر رہا ہے یہ صرف آپ کا جشن نہیں، آپ کی تہذیب کو بھی دنیا تک پہنچا رہا ہے. اور یہ بتا رہا ہے کہ علی والے علی والوں کا ذکر، علی والے علی کا ذکر کیسے سنتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کیسے سنتے ہیں. آپ کے چہرے گلاب ہوتے ہیں، مرحبستان میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں. تو مولا آپ کو آباد رکھے. مرحبستان میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں. ایک جملہ کہہ جاؤں، ارے ان لوگوں سے باخبر رہنا کہ جو آج اماموں کو بھی رضی اللہ کہنے پہ تلے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ رضی اللہ کہہ دیجئے کیا جاتا ہے. جن کو ہم بچپنے سے علیہ السلام کہتے چلے آئے اس امام کو ہم کبھی رضی اللہ نہیں کہہ سکتے. کہا کیوں؟ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. رضیہ الگ مصدر ہے اور رضوان اللہ یہ جملہ اسمیہ ہے. راضیتم مرضیہ یہ اسم فاعل اسم مفعول ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں ذمہ داری کے ساتھ. رضی اللہ کا خیمہ الگ ہے، رضوان اللہ کا الگ ہے، راضیتم مرضیہ کا الگ ہے. یاد رکھنا جو باہر سے ہمارے یہاں آ رہے ہیں اور بچوں سے کہہ رہے امام کو بھی رضی اللہ کہہ دو، کیا جاتا ہے؟ انہیں جا کے گھوسی والے بتائیں کہ عربی لٹریچر بعد میں پڑھنا، پہلے اردو لٹریچر پڑھو. یہ مکتب فکر جعفریہ ہے، یہاں زبان کے ادب و آداب سکھائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں جھنڈا جھنڈا رہے گا، علم علم.
ہاں کیا کیا سماعت ہے خدا کی قدر. جیتے رہیے آباد رہیے, جیتے رہیے آباد رہیے. ایک بات اور کہہ جاؤں, اجازت ہے. جو قاتل زہرا پہ الحمدللہ یہاں تو سب قاتل زہرا پہ لعنت کرنے والے, لیکن کچھ ایسے ہیں جو بچانا چاہ رہے ہیں. یہاں ہم نے اساتذہ سے جو سیکھا ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ کبھی بھی اپنے عقیدے سے کمپرومائز نہ کرنا, اس لیے کہ لعنت اللہ رہے گا, علیہ السلام رہے گا. ارے جس نے کربلا پڑھ لی ہے وہ جانتا ہے یزید کا قبیلہ کون ہے, حسین کا قبیلہ کون ہے, سننا ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے. لیکن آج کا یہ پیغام عزاداری چندوڑا کے ذریعے سے کرتاس کربلائی پوری دنیا میں پہنچا رہا ہے. عزائے فاطمیہ کا جملہ ہے, شاید کہ میں نے کبھی پڑھا ہو, لیکن یاد رکھنا یہاں پہ 2 بچے بیٹھے ہوں, میں تو دیکھو فرحان, یہاں پہ 2 بچے بیٹھے ہوں. اگر میں اس بچے سے پوچھوں بیٹا ایران سے محبت ہے, یہ گھوسی ہے, ایران سے محبت ہے, یہ کہے گا ہے, تو کیا بے وقوف ہوں جو پلٹ کے پوچھوں گا امریکہ سے نفرت ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا جاگو, ایک بہت بڑی دلیل لے کے جا رہا ہوں. ایران سے اس سے اگر پوچھوں نفرت محبت ہے یا نہیں ہے تو یہ کہے گا ہے, تو کیا بے وقوف ہوں جو پلٹ کے پوچھوں گا امریکہ سے نفرت ہے یا نہیں ہے؟ اس بچے سے پوچھ لوں امریکہ سے محبت ہے, کہے گا ہے, تو بے وقوف نہیں ہوں جو پلٹ کے پوچھوں گا ایران سے نفرت ہے یا نہیں ہے. گھوسی والوں دلیل دینا, مجمع کی طرف صاحب بھائی کیمرہ گھما دیجیے گا, جملہ آپ کے حوالے. یاد رکھنا ایران کا چاہنے والا امریکہ کا دوست نہیں ہو سکتا, امریکہ کا چاہنے والا ایران کا دوست نہیں ہو سکتا. تو کلیہ ہمارا ہے یا آپ کا ہے؟ جب ایران کا چاہنے والا امریکہ کا دوست نہیں ہو سکتا تو زہرا کا چاہنے والا قاتل زہرا. سلامت رہو, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, سلامت رہیے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. بس عزیزان گرامی, ہماری ذمہ داری تھی کہ آپ کو اسی طریقے سے جوڑ کے رکھیں, ورنہ شعر تو بہت یاد ہیں, لیکن ہم نے اساتذہ سے سیکھا ہے کہ نظامت میر انیس اور مرزا دبیر کے دیوان رکھ کے سنانے کا نام نہیں ہے, لفظوں کی نشست و برخاست کے ساتھ مدحت کے قافلے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا نام ہے. تو جو اس طالب علم نے سیکھا ہے وہ آپ تک میں نے پہنچا دیا. کیا ماحول ہے, کیا مجمع ہے. اس وقت منظر کو دیکھتے ہوئے مناظر یاد آ گئے, نہیں آپ نے محسوس کیا, منظر کو دیکھتے ہوئے مناظر یاد آ گئے. واحد کے ساتھ میں جمع کی طرف جا رہا ہوں اور یہاں پہ ہمارے مناظر میرٹھی صاحب اس وقت یقین مانیے میں بھی سننے کے لیے بےتاب رہتا ہوں. اتنا عمدہ لہجہ ہے, یا یوں کہہ دوں کہ مخملی لہجے کا تحت نہیں دیکھا ہوگا آپ نے. ہاں مخملی لہجے میں ترنم تو ہوگا, لیکن مخملی لہجے میں آپ نے تحت نہیں سنا ہوگا. سنیے گا صاحب, ابھی کچھ روز پہلے یہ بنگلہ دیش ڈھاکہ میں تھے اور الحمدللہ انہوں نے جس طریقے سے آل محمد کے فضائل پڑھے ہیں اور دشمنوں پر تیر چلائے ہیں, تو مسکرا کر باب الحوائج جناب علی اصغر سے یہ دعائیں لے رہے تھے کیونکہ ان کے چاہنے والے ہیں. اور ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں یہاں, آپ نعرہ لگا رہے تھے, یہ چچا بیٹھے, یہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے, یہ نعرہ لگا رہے تھے. ہمارے یہاں بچوں بزرگ ہوتے ہیں, بوڑھا نہیں ہوتا. اہل زبان یہ ماشاءاللہ فصیح اللسان بلغ الکلام. ہمارے علماء تشریف فرما ہیں, ایک ایک جملے کی داد دے رہے ہیں آپ. ہمارے یہاں بوڑھا نہیں ہوتا, بزرگ ہوتا ہے. بزرگ وہ ہوتا ہے جو میدان میں نعرہ حیدری لگائے, بوڑھا وہ ہوتا ہے جو سانپ کو دیکھ کے رونے لگے. آج کے بعد پہنچ جائے, بوڑھا اور ہوتا ہے. ارے قسم خدا کی میں نے کیا کہہ دی. بوڑھا وہ ہوتا ہے جو بچھو کو دیکھے تو روئے, سانپ کو دیکھے. بزرگ وہ ہوتا ہے جو میدان میں نعرہ حیدری لگائے. آئیے حضرات, اس وقت میں آپ کی خدمت میں پورے اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ایک تحت اللفظ کی وادی کا بہترین مستند لہجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. الحمدللہ پوری دنیا میں جسے محبتوں سے سنا جا رہا ہے, پہلی مرتبہ آپ کے منصفانہ فکر کی عدالت میں حاضری ہو رہی ہے. آپ کے دیار محبت میں آپ کی محبت بھی باغ ڈور پہ کھینچے چلے آئے محترم مناظر میرٹھی صاحب. میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں, اس مجمع کو دیکھنے کے بعد وہ بھی بہت بےتاب ہیں کہ آپ کی خدمت ٹھیک سے کی جائے, لیکن انہیں یقین دلا دیجئے وہ کلام بعد میں پڑھیں, آپ صلوات پہلے پڑھیے.
حاضرین محفل السلام علیکم. سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اس پرنور جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جہاں سے بڑے بھائی مولانا قرطاس کربلائی صاحب اپنی بات ختم کر کے گئے ہیں، میں وہیں سے اپنے حصے کے ثواب کا آغاز کر رہا ہوں اور وہ مصرے پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ جن مصروں نے جو بھی تھوڑی سی پہچان دلائی ہے وہ انہی مصروں نے دلائی ہے. اگر کسی لائق ہوں تو میرے ساتھ ہو جائیے گا اور یہیں سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنا سننے کے لیے آمادہ ہیں اور کیسا سننے کے لیے آمادہ ہیں. پیش کرتا ہوں، سلامت رہیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے. عرض کرتا ہوں کہ جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، وہ معجزہ ہوگا کہ جہاں یاد رکھے گا. سلامت رکھے. جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، وہ معجزہ ہوگا کہ جہاں یاد رکھے گا. پہلے تیرے قاتل کو تہے تیگ کرے گا، پھر خود وہ تیرے روزے کی بنیاد. بہت شکریہ. جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، وہ معجزہ ہوگا کہ جہاں یاد رکھے گا. پہلے تیرے قاتل کو تہے تیگ کرے گا، پھر خود وہ تیرے روزے کی بنیاد رکھے گا. پہلے تیرے قاتل کو تہے تیگ کرے گا، پھر خود وہ تیرے روزے کی بنیاد رکھے گا. اب مصرع پڑھنے جا رہا ہوں، استقبال کر لیجئے گا. تیسرے اور چوتھے مصرے میں چھٹے امام کی ایک حدیث کو نظم کیا ہے. علماء بیٹھے ہوئے میری بات کی تصدیق کریں گے. اگر حدیث پہنچ جائے تو میرے ساتھ ہو جائیے گا. کسی شاعر کے شعر پہ داد دینا اور ہوتا ہے، امام معصوم کی حدیث پہ داد دینا اور ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ہو جائیں گے. پیش کرتا ہوں کہ اس پہ خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے. مصرع پہنچ جائے تو داد اسی مصرے کی چاہوں گا، چوتھے مصرے کی بعد میں دیجئے گا. اس پہ خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے، اس پہ خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے، جس نے شبیر کی مجلس میں سیاست کی ہے. مولا سلامت رکھے، مولا اس پہ خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے. مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. اس پر خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے. مصرع پیش کر رہا ہوں، امام کی حدیث پہنچا رہا ہوں. اس پر خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے، جس نے شبیر کی مجلس میں سیاست کی ہے. ارے آج کی شب میں شب قدر کا پاؤں گا ثواب، آج کی شب میں شب قدر کا پاؤں گا ثواب. میں نے زہرا تیرے قاتل بجو لالا، بی بی زہرا قاتلوں پر لعنت، بی بی زہرا قاتلوں پر لعنت، بی بی زہرا قاتلوں پر لعنت، بی بی زہرا قاتلوں پر لعنت. میرا حیدری حیدری زندہ اس پہ خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے. بہت شکریہ. اس پر خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے، جس نے شبیر کی مجلس میں سیاست کی ہے. آج کی شب میں شب قدر کا پاؤں گا ثواب، آج کی شب میں شب قدر کا پاؤں گا ثواب. میں نے زہرا تیرے قاتل پر جو لعنت کی ہے، آج کی شب میں شب قدر کا پاؤں گا ثواب. میں نے زہرا تیرے قاتل پر جو لعنت کی ہے. شعر سنیے گا، جب امام آئیں گے تو کیا ہوگا. انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. مصرع پہنچا رہا ہوں کہ باقی رہے گا دین خدا کا وقار بھی، باقی رہے گا دین خدا کا وقار بھی، باقی رہے گا دین خدا کا وقار بھی. تعمیر ہوگا بنت نبی کا مزار بھی. مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. باقی رہے گا دین خدا کا وقار بھی، تعمیر ہوگا بنت نبی کا مزار بھی. محسن کے قاتلوں کو مٹانے کے واسطے مہدی بھی بے قرار ہے اور ذوالفقار
مٹانے کے واسطے محسن کے قاتلوں کو ہم سب کا مولا کعبے کا کعبہ عرب کرم بھی احمد کا برم بھی علی ہر تو سہارا علی سب مل کر بولو یا زور سے بولو احمد کا برم بھی ہر تو سہارا دنیا کا تارا نبیوں نے پکارا آقا ابو ذر مولا کمبر مست کرندہ مست کرندہ نعرہ مولا سلامت بہت شکریہ بہت شکریہ مولا سلامت رکھے بہت شکریہ بہت شکریہ باقی رہے گا دین خدا کا وقار بھی باقی رہے گا دین خدا کا وقار بھی تعمیر ہوگا بنت نبی کا مزار بھی محسن کے قاتلوں کو مٹانے کے واسطے محسن کے قاتلوں کو مٹانے کے واسطے مہدی بھی بے قرار ہے اور ذوالفقار بھی مہدی بھی بے قرار ہے اور ذوالفقار بھی کیونکہ جشن منصوب ہے غازی ابو الفضل عباس کے حوالے سے اور وفا ڈے کے عنوان سے ہو رہا ہے اب یہ مصرے پہنچا رہا ہوں بالکل تازہ مصرے ہیں 2 یا 3 جگہ پڑے ہیں جہاں جہاں میں نے پہنچائے بڑی محبتوں کے ساتھ سنے گئے ہیں گزارش کرتا ہوں محبت کے ساتھ سنیے گا انشاءاللہ محظوظ ہوں گے پیش کرتا ہوں کہ تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر اگر شعر پہنچ جائے تو میرے ساتھ ہو جائیے گا تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں مولا سلامت رکھے تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا تھوڑا سا جو بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے تھوڑا سا میرا ساتھ دیں مولا سلامت رکھے بہت شکریہ تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں ارے شدت پیاس ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو پھر سمجھ آئے گا پیاس کسے شدت پیاس واہ 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 شدت پیاس مولا سلامت رکھے تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں شدت پیاس ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو شدت پیاس ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو پھر سمجھ آئے گا باس کسے کہتے ہیں پھر سمجھ آئے گا باس کسے کہتے ہیں شدت پیاس ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو پھر سمجھ آئے گا باس کسے کہتے ہیں اور 4 مصرے سنیے گا مولا عباس کے حوالے سے آج تک آپ نے جتنی شاعری سنی ہوگی زیادہ تر آپ نے بہت شکریہ تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں شدت پیاس ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو پھر سمجھ آئے گا باس کسے کہتے ہیں شدت پیاس ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو پھر سمجھ آئے گا باس کسے کہتے ہیں اور شعر سنیے گا آج تک آپ نے جو شاعری سنی ہوگی علقمہ کے حوالے سے نہر فرات کے حوالے سے زیادہ تر مفہوم آپ نے یہ سنے ہوں گے کہ مولا عباس نے پانی کو پانی پلا دیا غازی نے چلو بھر کے دریا کے منہ پر مار دیا یعنی جب بھی علقمہ کا ذکر ہوا زیادہ تر جو ذکر ہوا وہ نگیٹیو پہلو کے ساتھ ہوا وہ منفی پہلو کے ساتھ ہوا لیکن اصل میں علقمہ خود کیا کہتی ہے اپنے بارے میں کہ اس کا کیا معیار ہے اس کی کیا منزلت ہے وہ 4 مصروں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ محظوظ ہوں گے پیش کرتا ہوں کہ علقمہ کہتی ہے علقمہ ہوں میں میری عظمت پہ ہیں لاکھوں سلام
جو ہے عظمت پہ لاکھوں سلام، یہ بھی سنیے گا۔ القمہ ہوں میں، میری عظمت پہ ہے لاکھوں سلام، چومتی رہتی ہوں میں ہر دم حرم عباس کا۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ القمہ ہوں میں، میری عظمت پہ ہے لاکھوں سلام، چومتی رہتی ہوں میں ہر دم حرم عباس کا۔ ارے آب زمزم کا تقابل، آب زمزم کا تقابل کیا میری تقدیر سے؟ میری پیشانی پر ہے نقش قدم عباس۔ آب زمزم کا تقابل، آب زمزم کا تقابل، حیدر 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 حیدر، آب زمزم کا تقابل کیا میری تقدیر سے؟ بہت شکریہ، سب مل کر بولیں آب زمزم کا تقابل۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ القمہ ہوں میں، میری عظمت پہ ہیں لاکھوں سلام، القمہ ہوں میں، میری عظمت پہ ہیں لاکھوں سلام، چومتی رہتی ہوں میں ہر دم حرم عباس کا۔ آب زمزم کا تقابل کیا میری تقدیر سے؟ میری پیشانی پہ ہے نقش قدم عباس کا۔ آب زمزم کا تقابل کیا میری تقدیر سے؟ میری پیشانی پہ ہے نقش قدم عباس کا۔ ایک مطلع اور چند شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، بالکل نئی ردیف ہے، میں نے آج تک نہیں سنی ہے، آپ نے سنی ہو تو داد مت دیجئے گا، لیکن اگر سن لی ہو تو میرا ایسے ہی ساتھ دیجئے گا جیسے میں محنت کر رہا ہوں۔ دیکھیں صبح 4 بجے محفل ختم ہوئی، جارچہ سادات میں کرتاز بھائی میرے ساتھ تھے، اور یہ بھی اور ہم بھی اور سب لوگ 2-3 لوگ اور ہمارے شبروز بھائی وغیرہ، یہ شکارپور سے سب ساتھ ہی آئے ہیں، اور محفل ختم ہوئی ہے، اور محفل ختم ہونے کے بعد 9:30 بجے ہم چلتے چلتے یہاں پہنچے ہیں۔ سوئے بالکل نہیں ہیں، لیکن کوشش یہ کر رہے ہیں کہ خدمت ایسی ہو جائے جیسے خدمت کرنے کا حق ہے۔ آپ بھی ایسے ہی سن لیں گے کہ جیسے سننے کا حق ہے، تو انشاءاللہ ہمارا آنا قبول ہو جائے گا۔ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، متوجہ رہیے گا کہ پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہونٹ، پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہونٹ، کٹ گئے تیر و کماں خنجر و تلوار کے ہونٹ۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہونٹ، کٹ گئے تیر و کماں خنجر و تلوار کے ہونٹ، واسطہ دے کے پیمبر کا کرو استغفار، واسطہ دے کے پیمبر کا کرو استغفار، پاک ہو جائیں گے لمحوں میں گنہگار کے ہونٹ۔ بھائی نعت پاک کا شعر بھی اتنی آہستگی سے سنیں گے آپ، واسطہ دے کے پیمبر کا کرے استغفار، پاک ہو جائیں گے لمحوں میں گنہگار کے ہونٹ۔ اب شعر پہنچاؤں گا انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہونٹ، کٹ گئے تیر و کماں خنجر و تلوار کے ہونٹ، واسطہ دے کے پیمبر کا کرے استغفار، پاک ہو جائیں گے لمحوں میں گنہگار کے ہونٹ۔ شہ نے انکار کی تلوار سے وہ وار کیا، شہ نے انکار کی تلوار سے وہ وار کیا، کانپتے رہ گئے بیعت کے طلبگار۔ شہ نے انکار کی تلوار۔ بہت شکریہ، سب مل کر بولیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مولا سلامت رکھیں آپ کو، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ شہ نے انکار کی تلوار سے وہ وار کے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ شہ نے انکار کی تلوار سے وہ وار کیا، کانپتے رہ گئے بیعت کے طلبگار کے ہونٹ۔ شہ نے انکار کی تلوار سے وہ وار کیا، کانپتے رہ گئے بیعت کی طلبگار کے ہونٹ۔ تھوڑی سی تھکان کو دیکھتے ہوئے اور آپ کی سماعتوں کا اندازہ لگانے کے لیے شعر آہستگی سے پڑھوں گا، لیکن آپ کے مزاج کا شعر ہے، دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں۔
پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہوٹ، کٹ گئے تیر و کما خنجر و تلوار کے ہوٹ، واسطہ دے کے پیمبر کا کرے استغفار، پاک ہو جائیں گے لمحوں میں گنہگار کے ہوٹ، شہ نے انکار کی تلوار سے وہ وار کیا، کانپتے رہ گئے بیعت کے طلبگار کے ہوٹ، زلزلہ ظلم کے ایوان میں آ جاتا ہے، زلزلہ ظلم کے ایوان میں آ جاتا ہے، یا علی کہتے ہیں جب ایک عزادار کے ہوٹ، مولا سلامت رکھیں، زلزلہ ظلم کے ایوان میں آ جاتا ہے، زلزلہ ظلم کے ایوان میں آ جاتا ہے، مولا سلامت رکھے، زلزلہ ظلم کے ایوان میں آ جاتا ہے، یا علی کہتے ہیں جب ایک عزادار کے ہوٹ۔ اب یہ شعر پوری طاقت و توانائی کے ساتھ پہنچاؤں گا، دیکھتا ہوں آپ کیسے استقبال کرتے ہیں۔ پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہوٹ، کٹ گئے تیر و کما خنجر و تلوار کے ہوٹ، واسطہ دے کے پیمبر کا کرو استغفار، پاک ہو جائیں گے لمحوں میں گنہگار کے ہوٹ، شہ نے انکار کی تلوار سے وہ وار کیا، کانپتے رہ گئے بیعت کے طلبگار کے ہوٹ، زلزلہ ظلم کے ایوان میں آ جاتا ہے، یا علی کہتے ہیں جب ایک عزادار کے ہوٹ۔ ارے کیا فضیلت ہے تیری، تیری بدولت مختار، کیا فضیلت ہے تیری، تیری بدولت مختار، پھر تبسم سے سجے عابد پیرا، کیا فضیلت، کیا فضیلت ہے تیری، کیا فضیلت ہے تیری، حیدر حیدر، کیا فضیلت ہے تیری، سب مل کر بولو، بہت شکریہ، کیا فضیلت ہے تیری، تیری بدولت مختار، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، کیا فضیلت ہے تیری، تیری بدولت مختار، پھر تبسم سے سجے عابد بیمار کے ہوٹ، کیا فضیلت ہے تیری، تیری بدولت مختار، پھر تبسم سے سجے عابد بیمار کے ہوٹ، جب زباں کٹ گئی پھر ذکر علی سولی پر، پتہ نہیں آپ کیسے استقبال کریں گے، جب زباں کٹ گئی پھر ذکر علی سولی پر، جب زباں کٹ گئی پھر ذکر علی سولی پر، ہنس کے کرتے ہی رہے میسم تمار کے ہوٹ، جب زباں کٹ گئی پھر ذکر علی سولی پر، ہنس کے کرتے ہی رہے میسم تمار کے ہوٹ۔ اس کلام کا سب سے قیمتی شعر پہنچانے جا رہا ہوں، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء اور شعراء میری بات کی تصدیق کریں گے اور پوری طاقت و توانائی کے ساتھ پہنچاؤں گا، اور یہ جو صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ساتھ شامل کرتا ہوں، قلب لشکر کے ساتھ ساتھ میمنہ اور میسرہ سارے لوگوں کو شامل کرنے کے بعد یہ شعر پہنچا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کے لوہے دل سے جا کے شعر ٹکرائے گا۔ کیا فضیلت ہے تیری، تیری بدولت مختار، پھر تبسم سے سجے عابد بیمار کے ہوٹ، زلزلہ ظلم کے ایوان میں آ جاتا ہے، یا علی کہتے ہیں جب ایک عزادار کے ہوٹ۔ ارے جب زبان کٹ گئی پھر ذکر علی سولی پر، ہنس کے کرتے ہی رہے میسم تمار کے ہوٹ۔ ارے دھوپ تھی پیاس بھی تھی، مشق تھی دانتوں میں مگر، دھوپ تھی پیاس بھی تھی، مشق تھی دانتوں میں مگر، معجزہ یہ ہے کہ بھیگے لالم معجزہ یہ حیدر حیدر حیدر، دھوپ تھی، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، دھوپ تھی، بہت شکریہ، دھوپ تھی پیاس بھی تھی، مشق تھی دانتوں میں مگر، دھوپ تھی پیاس بھی تھی، مشق تھی دانتوں میں مگر، معجزہ یہ ہے کہ بھیگے نہ علمدار کے ہوٹ، جب زباں کٹ گئی پھر ذکر علی سولی پر، ہنس کے کرتے ہی رہے میسم تمار کے ہوٹ، دھوپ تھی پیاس بھی تھی، مشق تھی دانتوں میں مگر، معجزہ یہ ہے کہ بھیگے نہ علمدار کے ہوٹ، دھوپ تھی پیاس بھی تھی، مشق تھی دانتوں میں مگر، معجزہ یہ ہے کہ بھیگے نہ علمدار کے ہوٹ۔ دیکھیں غازی کا ایک لقب ہے باب الحوائج، یعنی حاجتوں کا دروازہ، حاجت کا دروازہ نہیں،
حاجتوں کا دروازہ، یعنی غازی بتانا چاہتے ہیں جتنی جائز حاجتیں ہیں وہ سب غازی کے در سے پوری ہوتی ہے، لیکن حاجتوں کا پورا ہونا اور مانگا ہوا مل جانا اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ کسی دنیا والے کے پاس مانگنے جائیں گے، آپ کو ہاتھ پھیلانا پڑے گا، دامن پھیلانا پڑے گا، زبان سے مانگنا پڑے گا، شرمندہ ہونا پڑے گا، لیکن اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ جو مانگنے گئے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا۔ لیکن یہ جو غازی کا حاجتوں کا در ہے، اس در سے حاجتیں کیسے پوری ہوتی ہیں اب وہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ بس 2 شعر پہنچانے ہیں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا، یہ شعر آہستگی سے پہنچاؤں گا، اس کے بعد آخری شعر پہنچانا ہے۔ سنیے گا غازی کیسے حاجتیں پوری کرتا ہے۔ دھوپ تھی، پیاس بھی تھی، مشق تھی دانتوں میں، مگر معجزہ یہ ہے کہ بھیگے نہ علمدار کے ہونٹ، اس سے پہلے ہی یہ بھر دیتے ہیں جھولی اس کی، اس سے پہلے ہی یہ بھر دیتے ہیں جھولی اس کی، کھلنے دیتے نہیں عباس طلبگار کے ہونٹ۔ اللہ سلامت رکھے۔ اس سے پہلے ہی یہ بھر دیتے ہیں جھولی اس کی، کھلنے دیتے نہیں عباس طلبگار کے ہونٹ۔ آخری شعر سنیے گا، اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا۔ پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہونٹ، کٹ گئے تیر و کماں خنجر و تلوار کے ہونٹ، واسطہ دے کے پیمبر کا کرو استغفار، پاک ہو جائیں گے لمحوں میں گنہگار کے ہونٹ۔ کیا فضیلت ہے تیری تیری بدولت مختار، پھر تبسم سے سجے عابد بیمار کے ہونٹ۔ دھوپ تھی، پیاس بھی تھی، مشق تھی دانتوں میں، مگر معجزہ یہ ہے کہ بھیگے نہ علمدار کے ہونٹ، اس سے پہلے ہی بھر دیتے ہیں جھولی اس کی، کھلنے دیتے نہیں عباس طلبگار کے ہونٹ۔ ارے جا کے دریا میں بھی پانی نہ لگایا منہ کو، جا کے دریا میں بھی پانی نہ لگایا منہ کو، کتنے خوددار ہے غازی تیرے رہوار۔ جا کے دریا میں بھی، جا کے دریا میں بھی پانی نہ لگایا منہ کو، جا کے دریا میں بھی پانی نہ لگایا منہ کو، کتنے خوددار ہے غازی تیرے رہوار کے ہونٹ۔ جا کے دریا میں بھی پانی نہ لگایا منہ کو، کتنے خوددار ہے غازی تیرے رہوار۔